عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہونی چاہیے؟ کیا کسی نان مسلم کی گواہی مسلمان کے خلاف کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ یہ وہ بحثیں ہیں جو 1980 کی دہائی میں پاکستان کے اندر بڑی گرما گرم ہوا کرتی تھیں۔ 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے حدود لاز متعارف کرائے۔ 1984 کے اندر انہوں نے لا آف ایویڈنس متعارف کرایا، اور اس کے نتیجے میں ایک طرف لبرلز اور دوسری طرف پاکستان کے علماء کرام صف آراں ہو گئے، اور ایک دوسرے سے گرما گرم بحث اس وقت سے لے کے آج تک جاری و ساری ہے۔ علماء کا یہ کہنا تھا کہ یہ قوانین عین اسلامی ہیں اور ان کا دفاع ہمارا دینی فرض ہے، جبکہ لبرلز کا یہ کہنا تھا کہ یہ قوانین اگر اسلامی ہیں تو غیر جمہوری ہیں اور لہٰذا ان کو تبدیل ہونا چاہیے۔ مگر میں آپ کو ایک تیسرا نقطہ نظر پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ شاید ہم ان قوانین کو ان کے سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم اس قوانین کو ان کی آبجیکٹیو کنڈیشنز اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے علیحدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دو بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ ایک بڑی غلطی تو یہ کہ ہم یہ مفروضہ لے بیٹھے ہیں کہ جو قدیم زمانے کی ریاست تھی اور جو جدید زمانے کی موجودہ ریاست ہے وہ کوئی ایک ہی جیسی چیزیں ہیں۔ اگرچہ نام دونوں کا ریاست ہے، مگر ان میں بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کلیدی فرق ہے۔ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں مثال طور پہ آپ کو سمجھایا کہ پرانے زمانے کی ریاست کا سماجی یا عمرانی معاہدہ کسی فرد سے نہیں تھا یا شہریوں سے نہیں تھا، وہ افراد اور ریاست کا براہ راست تعلق یا کوئی معاہدہ طے نہیں کرتے تھے، بلکہ بذریعہ ملت ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ ضرور ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا قدیم زمانے کی ریاست اور موجودہ زمانے کی جدید ریاست میں ایک بہت بڑا اسٹرکچرل ڈفرنس ہے، بہت بڑا ان کے ڈھانچے کے اندر فرق ہے۔ اور فرق یہی ہے کہ جب کہ پرانے زمانے کے اندر ملت اور ریاست کا ایک سماجی کانٹریکٹ ضرور تھا، تو آج کے زمانے کے اندر براہ راست شہریوں کا ریاست سے ایک عمرانی معاہدہ ہے۔ جب تک اس چیز کو ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم یہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس زمانے کے قوانین کیوں اس طرح سے طے کیے گئے جس طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس وہ روایت ہے، وہ ٹریڈیشن ہے جو کہ ہمیں اسلامی سوچ یا شریعہ سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کی تمام تر ٹرمینالوجی، اس میں تمام تر الفاظ عربی زبان میں ہیں، جبکہ جدید قانون کی تمام تر ٹرمینالوجی یا تو انگریزی زبان میں یا پھر کچھ لیٹن زبان میں بھی ہے۔ تو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ a lot is lost in translation۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ماڈرن لاء ہے وہ بھی ایک جدید سیاق و سباق اور جدید معاشی ڈھانچے اور سماجی ڈھانچے کی اور ریاستی ڈھانچے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں، اور جو شریعہ کے قوانین تھے وہ اس زمانے کے سیاق و سباق اور مادی معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے تھے۔ جب ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے کہ نمبر ایک یہ کہ ماضی کی جو ریاست تھی اور موجودہ جدید ریاست میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ جدید قانون جو کہ لیٹن اور انگریزی زبان میں ہے اور شرعی قانون جو کہ عربی زبان میں ہے، ان دونوں چیزوں میں ہو سکتا ہے ہم الفاظ ایک ہی استعمال کر رہے ہوں مگر اس کے معنی بالکل مختلف ہوں۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا اس لیکچر کے اندر کہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں گواہ ایک اسلامی کانٹیکسٹ میں، تو اس سے ہماری مراد کیا تھی، اور آج ماڈرن لاء کے اندر جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں گواہ، یا انگریزی میں لفظ استعمال کرتے ہیں وٹنس، تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا تاریخ میں جب کہ عرب لوگوں کو کاغذ بنانا نہیں آتا تھا۔ کاغذ کی ٹیکنالوجی چینیوں کے پاس ضرور تھی مگر عربوں کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو مختلف اور مٹیریلز پہ لکھا گیا، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے اگر آپ نے اسلامی تاریخ پڑھی ہے۔ یعنی کہ پوری 7ویں 8ویں صدی کے اندر بنیادی طور پہ عربوں کے پاس کاغذ نہیں تھا، اور وہ کوئی بھی چیز کاغذ پہ نہیں لکھا کرتے تھے۔ لہٰذا تمام جو اس زمانے کے معاہدے طے ہوتے تھے، چاہے وہ ذاتی معاہدے ہوں جس طرح شادی کا معاملہ ہے، یا وہ بزنس یا تجارت کے معاملے ہوں، ان کے تمام معاہدے در حقیقت وربل یا اورل ہوا کرتے تھے، ریٹن نہیں ہوا کرتے تھے۔ کچھ بڑی چیزیں مثال کے طور پہ میثاق مدینہ ہو یا اور بڑی چیزیں کہ صلح حدیبیہ ہوں، ان چیزوں کو لکھ لیا جاتا تھا، مگر عام طور پر نہ تو کوئی میرج کانٹریکٹ کی حیثیت تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کانٹریکٹ لاء کی ایگزسٹنس ہوا کرتی تھی، کم سے کم ان کو کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا۔ تو پھر وہ لوگ کس طرح یہ سارے معاملات مینیج کرتے تھے؟ وہ اس طرح مینیج کرتے تھے کہ وہ دو ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھاتے تھے جو کہ کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ سمجھے جاتے تھے جن کی بات
بات اثر و رسوخ بھی رکھتی ہے، وہ صادق اور امین ہیں، سچے لوگ ہیں، اور ان کو وہ اپنا گواہ بناتے تھے کہ دیکھیے ہم یہ معاہدہ طے کر رہے ہیں اور اس معاہدے کے اندر یہ مختلف شرائط ہیں، اور آپ کو ہم نے گواہ بنایا کہ ہم نے یہ معاہدہ طے کیا ہے۔ اگر کل کو ہمارا کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، ہماری ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، ہمارا اختلاف پیدا ہو جائے، تو پھر جب ہم مفتی کے سامنے جائیں گے، ہم قاضی کے سامنے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے ہم خلیفہ کے سامنے بھی جائیں، ہم کورٹ کے سامنے جائیں گے، تو آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ آیا وہ معاہدہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ کیونکہ اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس زمانے کے اندر کاغذ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے جو بھی معاہدہ تھا وہ وربل اور اورل ہوا کرتا تھا، اور اس وربل اور اورل معاہدے کو یاد کرنے کے لیے، اس کو وٹنس کرنے کے لیے 2 لوگوں کو ساتھ بٹھایا جاتا تھا کہ یہ ہم معاہدہ طے کر رہے ہیں۔ تقریباً نصف 8ویں صدی میں کہا جاتا ہے کہ عربوں کو پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ کاغذ کیسے بنایا جاتا ہے۔ ان کی جنگ ہو رہی تھی بارڈر پہ، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ چائنیز ورکرز کو کیپچر کر لیا، اور ان چائنیز نے پھر عربوں کو سکھایا، 757 کچھ لوگ اس کی ڈیٹ دیتے ہیں، کہ کاغذ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو 9ویں صدی کے اندر پھر کاغذ بنانے کی جو فن ہے، جو آرٹ ہے، وہ پھیلتی چلی گئی، اور اب عربوں نے پہلی دفعہ اپنے کانٹریکٹس کاغذ پہ لکھنے شروع کر دیے۔ کاغذ کی پیداوار اب اتنی بڑی تعداد میں ہونی شروع ہو گئی کہ بہت سارے کانٹریکٹس کو اب کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیا گیا۔ مگر اس وقت بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس زمانے کے اندر وہ کہتے تھے کوئی بھی بندہ کاغذ پہ کچھ بھی لکھ کے آ جائے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ وہ جینوئن چیز ہے یا جینوئن چیز نہیں۔ تو 9ویں صدی میں اگرچہ کانٹریکٹس عام ہونے شروع ہو گئے اور کاغذ پہ لوگوں نے ان کو لکھنا شروع کر دیا، تحریر کرنا شروع کر دیا، مگر مفتی کے سامنے، قاضی کے سامنے، کورٹ کے سامنے اس کی آج بھی ویلیو، یعنی 9ویں صدی میں بھی ویلیو کچھ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب علی ہمیں کیسے پتا کہ کاغذ جینوئن ہے یا آپ نے خود ہاتھ سے لکھ کے آپ پیش کر دیا کورٹ کے سامنے۔ تو لہٰذا ایک گواہ پیش ہوتا تھا جو یہ آ کے بتاتا تھا، بلکہ 2 گواہ پیش ہوتے تھے جو آ کے یہ تصدیق کرتے تھے کہ واقعی اس کاغذ پہ جو معاہدہ لکھا ہوا ہے یہ ان 2 لوگوں کے درمیان طے ہوا ہے۔ وہ اس کاغذ کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ اگر اس کاغذ کی تصدیق نہ ہو، اس کی اٹیسٹیشن نہ ہو، 2 ایسے لوگ اس کو اٹیسٹ نہ کریں، تو پھر اس پیپر کی کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی اور اس کو جینوئن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کہ تاریخ کے اس دور کے اندر گواہ کا جو اصل کردار تھا وہ یہ تھا کہ اس نے تصدیق کرنا ہے کہ جو شکیں بیان کی گئی ہیں تحریری اعتبار سے یا کلامی اعتبار سے بیان کی گئی ہیں، وہ واقعی وہ شکیں ہیں جن پر کہ معاہدہ طے ہوا تھا، یعنی کہ جس کو آج ہم کہتے ہیں وہ اٹیسٹ کرتا تھا۔ بائی دا وے، اٹیسٹ کرنے کا لفظ بھی در حقیقت اسی لفظ سے جڑا ہوا ہے جس لفظ سے وٹنس کا لفظ جڑا ہوتا ہے۔ سو گواہ وہ لوگ تھے جو کہ ایسے پہچانے ہوئے لوگ تھے، ایسے مخصوص لوگ تھے جن پر سماج کو اعتماد تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ریاست کے سامنے یا قاضی کے سامنے جب یہ پیش ہوں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ جناب علی واقعی یہی معاہدہ تھا ان دونوں لوگوں کے درمیان، کیونکہ میں اس کا وٹنس تھا، تو قاضی کورٹ اس گواہی کو سیریس لے گا اور کہے گا کہ یہ جو گواہی آئی ہے اس کا وزن ہے۔ عرض یہ ہے کہ اسلامی شریعہ میں جب ہم گواہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بیسکلی اس کا کام کچھ اور ہے۔ یہ کام نہیں کہ اس نے بتانا ہے کہ جرم کیا ہوا، جرم کیا نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ چند مخصوص لوگ تھے جن کا در حقیقت کام یہ تھا کہ انہوں نے کسی بھی معاہدے کو تصدیق کرنا ہوتا تھا، یہ بتانا ہوتا تھا کورٹ کو کہ واقعی یہ جینوئن معاہدہ ہے کہ نہیں۔ اب جیسے جیسے دنیا کے اندر کاغذ کی ٹیکنالوجی عام ہونی شروع ہو گئی اور کاغذ کے نوٹ بھی چھپنے شروع ہو گئے اور کاغذ کے کانٹریکٹس بھی بننے شروع ہو گئے، تو جدید قانون کے اندر کاغذی تحریر شدہ چیز کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، بشرط ہے کہ وہ ایک پراپر اسٹیمپ پیپر پہ ہو، کلرک اس کو نوٹرائز کرے اور لکھے کہ جناب علی یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدے کا نام ہے، یہ اسٹیمپ پیپر نمبر ہے، ریلیونٹ اتھارٹی اس کو اٹیسٹ کرے، اس کی تصدیق کرے، تو پھر وہ آج کا جو کاغذ ہے، یعنی جو کانٹریکٹ ہے، جو اسٹامپ پیپر پہ ہو، جو نوٹرائزڈ ہو، جس کو ریلیونٹ اتھارٹی اٹیسٹ کر چکی ہو، جس پہ آپ کا دستخط موجود ہو، جس پہ آپ کی کمپنی کا اسٹیمپ موجود ہو اور جس پہ آپ کا انگوٹھا بھی لگا ہو،
اس کی حیثیت آج کے جدید قانون میں زیادہ ہے، اور آپ لفاظی کلامی جو مرضی کہتے رہیں، اگر کاغذ کورٹ کے اندر پیش ہو گیا کہ یہ کانٹریکٹ ہے تو جج اس کو ویٹ دے گا اور کسی چیز کو ویٹ نہیں دے گا۔ اب جدید تجارت کو اس قسم کے کاغذی کانٹریکٹس کی ہی ضرورت ہے۔ جدید تجارت کاغذی کانٹریکٹس کے بغیر کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے تجارت بڑھتی چلی گئی اور جیسے جیسے کمپنی لا اور تجارت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی گئی تو کانٹریکٹس بھی لمبے ہوتے چلے گئے۔ آج اگر آپ کوئی بڑی کمپنی کا کانٹریکٹ دیکھیں تو وہ اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے۔ کانٹریکٹ لا کی کتاب آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری مختلف شقیں ہیں جن کو یاد کرنا بالکل ممکن نہیں کسی ایک بندے کے لیے۔ تو وہ تحریر کی جاتی ہے مکمل طور پہ کہ یہ ہم کانٹریکٹ آپ کو دے رہے ہیں، وہ 4-5 صفحے کیا ہو سکتا ہے کہ 400 صفحے کا کانٹریکٹ بھی ہو۔ اتنا لمبا کانٹریکٹ کوئی بھی انسان یاد نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کانٹریکٹ کو پھر جب آپ تحریر کر لیتے ہیں، اسٹامپ پیپر پہ لے آتے ہیں، اس کے اندر ساری کی ساری تفصیلات لکھ لیتے ہیں، اس پہ پوری طرح سے وہ نوٹرائز ہو جاتا ہے، اس کو ریلیونٹ اتھارٹی اٹیسٹ کر دیتی ہے، اس پہ آپ کی مہر آ جاتی، کمپنی کا سٹیمپ آ جاتا ہے، ہر پیج پہ سگنیچر آ جاتا ہے اور تھم پرنٹ بھی آ جاتا ہے۔ اور غور کیجئے کہ یہ تھم پرنٹ اور یہ سگنیچر اور وہ سٹامپ جو آپ نے اس پہ ڈالا ہے اس کا ریکارڈ نادرا کے پاس موجود ہے۔ یہ سارا سلسلہ اس زمانے میں نہیں تھا، نہ تو کوئی نادرا ہوا کرتی تھی، نہ کوئی آپ کو آفیشیل سگنیچر ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ کی کوئی مہر ہوتی تھی تو ہو سکتا ہے آپ بہت کوئی امیر آدمی ہو تو آپ کی مہر ہو۔ آج تو عام ہو جاتا ہے، میرے پاس بھی 2-3 مہریں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں کہ آپ مہر بنا سکتے ہیں، 200 روپے کی آپ مہر بنا لیتے ہیں اور اس کا ریکارڈ، اس مہر کا ریکارڈ آپ درج کر سکتے ہیں کمپنی لا کے تحت کہ جناب یہ میری کمپنی ہے، یہ اس کی مہر ہے، یہ میرا سگنیچر ہے، یہ میرا تھم پرنٹ ہے، اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کوئی کانٹریکٹ طے کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں اس کانٹریکٹ پہ، اسٹامپ پیپر پہ، نوٹرائز اسٹامپ پیپر پہ آ جاتی ہیں اور اٹیسٹ ہو چکی ہوتی ہیں، تو پھر کورٹ کہہ سکتا ہے کہ نادرا میں یہ ریکارڈ ہے، یہ تیمور رحمان کا سگنیچر ہے، یہ تیمور رحمان کا تھم پرنٹ ہے، یہ اس کا اسٹامپ ہے، تو یہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کانٹریکٹ جینوئن ہے۔ غور کیجئے کہ جیسے جیسے پیپر کی اہمیت بڑھتی چلی گئی تو وہ یاد دہانی کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ جی کانٹریکٹ اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ وہ کانٹریکٹ اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا لمبا ہے کہ اس کو یاد رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح رائٹنگ جو ہے وہ وربل اور اورل اگریمنٹ سے زیادہ اہم ہو گئی، اور رائٹنگ نے اہم ہونا ہی تھا، ریٹن کانٹریکٹس نے اہم ہونا ہی تھا جیسے جیسے تجارت بڑھتی چلی گئی اور جیسے جیسے تجارتی لا اس کے ساتھ ساتھ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا گیا تو ظاہری بات ہے وہ سب چیزیں یاد کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ کردار جو کہ گواہ ادا کرتے تھے جب وہ یہ کہتے تھے کہ جناب عالی یہ معاہدہ ہے، معاہدے کی یہ شقیں ہیں، ہمارے سامنے یہ معاہدہ ہوا ہے، ہمیں یاد ہے، وہ کردار یاد کرنے والا ختم ہو گیا اور اس کی جگہ اب کاغذ نے لے لی، ایک نوٹرائزڈ کاغذ نے، ایک پراپرلی اٹیسٹڈ کاغذ نے۔ غور کیجئے کہ اس زمانے کے اندر بھی گواہ کا کام یہ تھا کہ کانٹریکٹ کی اس نے تصدیق کرنی تھی کہ ہاں یہی کانٹریکٹ تھا، جبکہ آج اس تصدیق کا کام کسی فرد کو نہیں دیا گیا، مختلف اداروں کو دیا گیا اور اس کے ارد گرد ایک پورا پروسیس بنا دیا گیا جو کہ کسی فرد کا کام نہیں بلکہ ایک اٹیسٹنگ اتھارٹی کا کام ہے اور نوٹری کا کام ہے، سٹامپ پیپر کا کام ہے، وکیلوں کا کام اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر آپ کا سگنیچر، آپ کا سٹیمپ اور یہ تمام چیزیں نادرا کے اندر ایک ریکارڈ کے طور پر موجود ہوتی ہیں اور اس طرح سے وہ پورا پروسیس چلتا ہے۔ میموری پر وہ ریلائی ہی نہیں کرتا، تو لہٰذا ان لوگوں کا جو کردار تھا اس پیریڈ کے اندر، جس پیریڈ کے اندر یہ پورا نظام نہیں تھا، ظاہری بات ہے کہ ان کا کردار آج اور ٹیکنالوجی نے لے لیا۔ اور مزید آپ دیکھیں کہ آگے بڑھتے ہوئے مزید نئی ٹیکنالوجیز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں جو اس کردار کو مزید ٹیک اوور کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ڈیجیٹل سگنیچرز بھی شامل ہیں، ڈیجیٹل کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں اور ڈیجیٹلی بھی آپ اپنا سگنیچر بھیج کے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال طور پہ چین کے اندر آپ اپنے ہاتھ کو ایک پام ریڈر پہ رکھتے ہیں اور وہ ٹھک کر کے آپ کے پیسے کاٹ لیتا ہے اور اس کے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے کہ واقعی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس بندے کی ہوئی ہے، وہ سارا ریکارڈ جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کردار جو کہ ایک کانٹریکٹ کی تصدیق کرتا ہے آج ایک پورے پروسیس نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ یہ بالکل اس وٹنس سے اور اس گواہ سے مختلف بات ہے جو کہ کسی کرائم کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو چاقو مار دیا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ اب یہ اور چیز ہے اور کانٹریکٹ کا گواہ اور چیز ہے۔
کانٹریکٹ کا گواہ در حقیقت کانٹریکٹ کی معاہدے کی تصدیق کر رہا ہے, اس کو اٹیسٹ کر رہا ہے, وہ اس کی اٹیسٹنگ اتھارٹی ہے. یہ بالکل اور چیز ہے. اور اگر کوئی کرائم ہوئی ہے اور میں نے اس کو وٹنس کیا ہے, دیکھیں لفظ ہم ایک ہی استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی گواہ کا کہ میں نے دیکھا ہے, یہاں پہ بھی گواہ کا کہ میں نے دیکھا ہے, مگر یہ کچھ اور معاملہ ہے اور وہ کچھ اور معاملہ ہے. یہاں پہ وہ کانٹریکٹ کی تصدیق کر رہا ہے اور یہاں پہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بندے نے اس کو چاقو مارا اور اس کا پرس چھین لیا. اب ایسی سچویشن میں کورٹ کیا کرتا ہے؟ کورٹ یہ نہیں دیکھتا کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے اس کو چاقو مارا, کہ وہ مسلمان ہے یا وہ مرد ہے یا عورت ہے, یا اس کا مسلک کیا ہے, اس کا فقہ کیا ہے اس کی وغیرہ, یہ چیزیں وہ نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. شرعی کورٹس کے اندر جو قاضی ہے وہی اس چیز کو کراس ایگزامن کیا کرتا تھا. قاضی پوچھتا تھا اچھا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس فرد نے آ کر وہاں پہ اتنے بجے اس کو چاقو مارا, مگر اس فرد کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا, بلکہ وہ تو فلاں جگہ موجود تھا, اور وہاں پہ ہمارے پاس مختلف گواہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فرد تو وہاں پہ اس وقت موجود تھا, یہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا. تو جو جج ہے اس زمانے میں وہ یہ دیکھتا تھا کہ واقعی جس بندے نے گواہی دی ہے کسی کرائم کے حوالے سے وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں, وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ بندہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ بندہ میرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے, کس فقہ سے تعلق رکھتا ہے, کس سے نہیں. وہ صرف یہ دیکھتا تھا کہ جو بات یہ بندہ بتا رہا ہے کیا وہ حقیقت کے قریب ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ پروسیس کیا تھا؟ اس پروسیس کو کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن آف دا وٹنس. پرانے زمانے کے اندر یہ کراس ایگزامینیشن جج خود کیا کرتا تھا, نہ صرف مسلمان ریاستوں کے اندر بلکہ دوسری ریاستوں کے اندر بھی. مگر جب جج خود کراس ایگزامینیشن کرتا ہے تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جج ہو سکتا ہے اس کے اندر ایموشنلی انویسٹ ہو جائے. وہ کیونکہ خود کراس ایگزامن کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خود جلال میں آ جائے, خود اس کے احساسات جو ہیں وہ ابھر جائیں اور پھر وہ آبجیکٹو ہو کے نہیں چیزوں کو دیکھ سکتا. تو لہٰذا پھر یہ کہا گیا کہ نہیں, جج یہ کام نہیں کرے گا, جج صرف سنے گا. اور یہ کراس ایگزامینیشن دو مختلف وکیل کریں گے, ایک ڈیفینس کا وکیل اور ایک پروسیکیوشن کا وکیل. پروسیکیوشن کا وکیل بھی کراس ایگزامن کرے گا ڈیفینس کے وٹنسز کو, اور ڈیفینس کا وکیل بھی کراس ایگزامن کرے گا پروسیکیوشن کے وٹنسز کو. اور اس میں جج دیکھے گا یا جوری دیکھے گی کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے. یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ کتنے وٹنسز اس طرف ہیں اور کتنے وٹنسز دوسری طرف ہیں. کرائٹیریا یہ ہے کہ سچ کیا ہے اور کیا نہیں. تمام وٹنسز کی بات سن کے جج اور جوری نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اصل میں ہوا کیا, واقعہ کیا تھا, ہمیں کیا پتہ چلی بات. اس ساری مختلف گواہوں کی بات چیت سننے کے بعد ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ حقیقت کیا ہے کیا نہیں. اس سچویشن میں اگر ایک سنگل انڈیویجول بھی کراس ایگزامینیشن میں ثابت کر دے کہ واقعی جو وہ الزام لگا رہا ہے وہ درست ہے اور اس نے گواہ کیا اور اس کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور کوئی اور ایویڈنس اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتی بیونڈ اے ریزنیبل ڈاؤٹ, کراس ایگزامینیشن میں وہ سرخ روح ہو جائے, تو پھر جوری اور جج ایک بھی وٹنس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کرائم ہوئی ہے اور کرائم کا ازالہ پورا کرنا ہے, سزا دینی ہے اینڈ سو آن. وٹنس کی مذہب اور اس کے جینڈر کا اس سے کوئی تعلق نہیں, صرف دیکھنا یہ ہے جوری کو اور جج کو کہ وٹنس سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. دیٹ از دی اونلی کرائٹیریا. اسی لیے قانون کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ قانون نے اپنی آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی. کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ بندہ جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, یہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے یا وہ کرسچن ہے, اس کا مذہب کیا ہے, کیونکہ یہ چیزیں کیس سے ریلیونس ہی نہیں رکھتی. جو چیزیں صرف اور صرف کیس سے ریلیونس ہیں رکھتی ہیں انہی چیزوں کو دیکھا جائے گا. کیس سے ریلیونٹ یہ چیز ہے کہ کیا آپ نے اس جرم کو دیکھا, کس نے وہ کیا, کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ اپنے شواہد پیش کریں, دوسرے لوگ اپنے شواہد پیش کریں اور پھر جج اور یا جوری یہ فیصلہ کرے کہ حقیقت میں ہوا کیا. تو اس لیے میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے در حقیقت اسلامی قوانین کو ان کے سیاق و سباق سے نکال کر, ان کے مادی معروضی حالات سے نکال کر سمجھا ہے, اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ گواہ ہر وہ فرد ہوتا ہے جو اپنی نظر سے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھے, جبکہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. ایک وہ گواہ ہے جو کہ بنیادی طور پہ ایک کانٹریکٹ کو اٹیسٹ کر رہا ہے, یعنی تصدیق کر رہا ہے کہ کانٹریکٹ واقعی ایسے تھا.
اس گواہ کا کردار آج کے جدید قانون کے اندر ایک پورے پروسیس نے اور مختلف اداروں نے، ایک ادارے نے بھی نہیں، کئی مختلف اداروں نے ٹیک اوور کر لیا ہے کہ اسٹامپ پیپر پہ لکھا جائے کانٹریکٹ، نوٹری کے پاس نوٹ ہونا چاہیے، اس کو پراپرلی اٹیسٹ ہونا چاہیے، اس پہ آپ کا سگنیچر ہونا چاہیے، اس پہ آپ کا تھم پرنٹ ہونا چاہیے، اس پہ آپ کا سٹیمپ ہونا چاہیے، 1 2 3 4 5 6 مختلف چیزیں اس کے اوپر موجود ہوں گی، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ایک جینوئن کانٹریکٹ ہے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کی زبانی کلامی سنیں کہ کانٹریکٹ کیا نہیں ہے کیا نہیں. ہمارے پاس تحریر میں آ چکا ہے اور ہم تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ایک جینوئن کانٹریکٹ ہے. ہم نے تھم پرنٹ چیک کر لیا, ہم نے سگنیچر چیک کر لیا, ہم نے نوٹری سے چیک کر لیا کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ درست ہے, ہم نے اسٹامپ پیپر چیک کر لیا, ہم نے اٹیسٹیشن چیک کر لی. جب یہ سب چیزیں چیک ہو گئی ہیں تو کیس از کلوز. پھر کانٹریکٹ کورٹ کے سامنے آ گیا, کورٹ نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس تحریری کانٹریکٹ کے مطابق ہے یا نہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ تو میموری سے اب ریلائنس ہی مکمل طور پہ ختم ہو گئی اور ہم اس سسٹم پہ واپس جا ہی نہیں سکتے, میموری کے سسٹم پہ, کیونکہ اب کانٹریکٹ لاز جو ہیں اور کانٹریکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو گئے. اب یہ سارا معاملہ تصدیق کرنے کا, کانٹریکٹ کو تصدیق کرنے کا معاملہ بالکل ہی اور چیز ہے. اور وہ معاملہ کہ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی چوری, کوئی ڈاکہ, کوئی جرم دیکھا ہے, کوئی ریپ دیکھا ہے, کوئی اور ہاربل قسم کی کرائم دیکھی ہے, یہ بالکل ہی اور چیز ہے. ان دونوں چیزوں کو گڈ مڈ کرنا بالکل غلط ہے, کیونکہ ہاں کانٹریکٹ کو اس زمانے میں آپ دیکھ کے یا سن کے ہی گواہ بنتے تھے اس کے, تو اس لیے وہی لفظ دونوں چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, مگر در حقیقت یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے اٹیسٹیشن کا کام اور دوسرا کام ہے وٹنس ٹو اے کرائم. اب یہ بالکل اور چیز ہے. اس کے اندر گواہی میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ کیا کورٹ کے سامنے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں بیونڈ اے ریزنیبل ڈاؤٹ کہ واقعی اس فرد نے جرم کیا یا نہیں کیا. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ایویڈنس ہے؟ کیا آپ کی کراس ایگزامینیشن سے یہی ثابت ہوا کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ سول کرائٹیریا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے جو ایویڈنس پیش کیا ہے وہ کانٹرڈکٹ ہوتا ہے یا واقعی وہ سرخرو ثابت ہوتا ہے, وہ کریکٹ ثابت ہوتا ہے, وہ حقیقت کے قریب ثابت ہوتا ہے. یہ سول کرائٹیریا ہے, صرف اور صرف یہ کرائٹیریا ہے. آپ کا مذہب اس میں ریلیونٹ ہے ہی نہیں, آپ کا جینڈر اس میں ریلیونٹ ہے ہی نہیں, آپ کی سیاست یا پالیٹکس اس میں ریلیونٹ ہے ہی نہیں, آپ کو کون سی موسیقی پسند ہے اس میں ریلیونٹ ہے ہی نہیں, آپ کون سے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں اس میں ریلیونٹ ہے ہی نہیں. ریلیونٹ صرف یہ چیز ہے کہ آپ نے کیا دیکھا اور اس کی آپ نے ایویڈنس سامنے رکھی اور آپ کی کراس ایگزامینیشن ہوگی اور جج کیا جائے گا کہ کیا جو آپ نے بیان بات کی وہ درست ہے یا غلط. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج بھی پاکستان کے اندر 1984 کا لا آف ایویڈنس لا بکس پہ موجود ہے, مگر اس کی اپلیکیشن صرف اور صرف چند بہت ہی مخصوص کیسز تک محدود کر دی گئی ہے. اس لیے واسٹ میجورٹی آف کیسز میں اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو ایویڈنس کورٹ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ ٹروتھفل ہے یا نہیں. اور جہاں تک کانٹریکٹس کا تعلق ہے تو کانٹریکٹ اگر رائٹنگ میں ہوگا تو اس کی اہمیت ہوگی, اگر نوٹرائزڈ ہوگا, اگر اس کا سارا لوازمات پورے ہوں گے تو پھر کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھے گی اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے پھر اپنی ججمنٹ دے گی. باقی تمام معاملات کے اندر, مثال کے طور پہ کسی کرائم کے اندر یا ایون کسی سول کیس کے اندر, وہ اسی چیز کو دیکھے گی کہ جو ٹیسٹیمنیز ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں اس میں سے کیا پکچر ایمرج کرتی کراس ایگزامینیشن کے بعد کہ حقیقت کیا تھی, سچائی کیا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن کچھ تھوڑا سا کھلا ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جو اسلامی قوانین ہیں ان کو جب ہم ان کے پراپر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں, تاریخی سیاق و سباق میں, ماضی معروضی حالات میں رکھ کر سمجھیں گے تو پھر ہی ہم اپنے دین مذہب کو بھی بہتر سمجھیں گے, ہم تاریخ کو بھی بہتر سمجھیں گے, اور دوسری طرف ہم اس بات کو بھی بہتر سمجھیں گے کہ آج کے حالات میں پاکستان کے اندر ترقی کی راہ پر ملک کو اور سماج کو آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات, کس قسم کے قانون ضروری ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اس میں کچھ نئی باتیں آپ کو پتہ چلیں تو شیئر, لائک, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.